ایک وہ جو سٹیٹمنٹ کل عمران کا تھا جی، وہ فون کالوں والا، وہ تو ذرا سنائے عارف صاحب سے، اس پہ بھی رائے لے لیں۔ ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے، اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، فریڈم آف سپیچ۔ عارف صاحب، یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل بات درست کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فون کال کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان کے اپنے متعلق انٹرنیشنل جو پاکستان میں فریڈم آف میڈیا کے اوپر رپورٹ آئی تھی، انہوں نے پریڈیٹر آف فری میڈیا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں کے نام چھاپے تھے دنیا کے، عمران خان کا نام سر فہرست تھا۔ تو وی ہیو اے ویری بیڈ ہسٹری، جو اس معاملے میں کسی کو بھی روشن لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ بہت اچھا تھا جی، یہ انسانی حقوق کا علمبردار تھا۔ جب حکومت آتی ہے تو وہ ڈنڈے مارتے ہیں، ایجنسیوں سے اٹھوا لیتے ہیں، بندے رات کو غائب ہو جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات کی سیر، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو کیسے وہ انفورس ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس؟ دیکھیں، میں انتظار میں ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا دن آئے جب کوئی لیڈر جو سیاستدان ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ ٹرائیکاٹومی آف پاور جو ہے، جو آئین کی روح ہے، اس پہ ہم نے عمل درآمد کروانا ہے، اور تینوں ادارے ان کو پابند پارلیمنٹ کرے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی اور سیاست آپ نے نہیں کرنی۔ عدلیہ ہے تو اس کا کام پرائم منسٹر کو بنانا یا ہٹانا نہیں ہے، اور اگر فوج ہے تو اس کا کام ایم این اے بنوانا، پرائم منسٹر بنوانا۔ میں یقین مانے ایک دن اتنا شرم سے میرا سر جھکا کہ ایک گاڑی میں میرے پاس آئے ہوئے تھے انڈیا سے، کوئی وہاں کا منسٹر تھا، وہ اپنے علاقے میں جانا چاہتا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو بریگیڈیئر صاحب جو ہماری اس آرگنائزیشن کے سربراہ ہم نے بنائے ہوئے تھے، وہ گاڑی کے اندر ہی مجھے کہنے لگے، چوئی صاحب آپ کے بھتیجے کو فوج نے ٹکٹ دے دیا ہے، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ کامیابی کروا دیں۔ اور میں حیران ہوا کہ انڈیا کے آپ نے اتنا حوصلہ صبر بھی نہیں کیا کہ آپ تھوڑی دیر بعد مجھے یہ بتا دیتے تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ اور اسی طرح مجھے انڈیا میں ایک شخص نے کہا، جی ہم تو حیران رہ گئے جب ہمیں پتہ چلا کہ جناب عدالت نے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ تصورات جو ہیں یہ بالکل نہیں ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ عدالت جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہٹاتی ہے، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو خدا را یہ کچھ چیزیں بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی بات کریں۔ اور جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کا تعلق ہے، میں نے صحافیوں کو اسی طرح بے دست و پا ہر دور میں دیکھا ہے، اور وہ بیچارے ہر دور میں کسی نہ کسی کو جو سچ سمجھتے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور آزادی صحافت کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہی زمانہ پھر گزرتا ہے وہ آنندی کی طرح کہ وہی بحث ہو رہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، ریڈ لائٹ ایریا کو۔ متی اللہ جان، وہ آج میں دیکھ رہا تھا عمران، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ رہے تھے، تو وہاں وہ اس کو بتا رہے تھے میڈیا والوں کو کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آزادی اظہار، اور اسی متی اللہ جان کو اسی آزادی اظہار کے اوپر عمران خان کے اپنی حکومت میں اٹھا لیا گیا تھا۔ نہیں، کسی نے معاف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آسطور کو دیکھیں، اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس حد تک یہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، چڑیا والے جو ہمارے ہیں، اچھا یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس زمانے میں نواز شریف کی حکومت تھی، ان کا کیس تھا، اور یہ بھی پکڑے ہوئے تھے اب سے 90s میں، اور وہاں لڑائی ہو رہی تھی اس زمانے میں ہماری ملاقات اس کے بعد، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا وزیر بن گیا۔ تو معاملات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، ہر ایک شخص جو ہے نا، جو ساری محبت کے باوجود، عوام کی محبتیں سمیٹنے کے بعد، آپ کا یعنی میڈیا جو ہے اس کا کتنی آزادی کے لیے میڈیا نے جنگ لڑی ہے، لیکن کسی کے اندر یہ بات اندر سے نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ اس کے حق کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ سچے ہیں، لیکن اگر آپ نے ذرا سا اختلاف رائے کر دیا تو اسی وقت آپ کو کاٹ دیا گیا۔ کہ ندیم ملک جو ہے وہ تو اس راندہ درگاہ ہے اس لیے کہ وہ تنقید کرتا ہے۔ میں تو اس شخص کو مانوں گا اپنا قائد جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اسے اپریشیٹ کرے، کیونکہ وہ لیڈر کی تنقید نہیں ہو سکتی پاکستان میں، لیڈر کی بت پرستی، پھر اسی طرح کے لیڈر ہوں گے جو نظر، جن کی سب کی نظر ایک ہی طرف ہوگی کہ جناب ہمیں